محمد بن سہیل قمی کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ مدینہ امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ملنے کے لیے، مولا کی زیارت کے لیے، اور یہ کہتا ہے کہ جب میں آ رہا تھا مولا کو ملنے تو میرے دل میں ایک آرزو تھی، ایک خواہش تھی کہ میں مولا سے کہوں گا کہ مولا مجھے کپڑے لا کے دیں، مجھے لباس دیں۔ تو یہ کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں آیا، میں نے مصافحہ کیا، قدم بوسی کی، مولا سے حال حوال پوچھا۔ یہ سہیل کہتا ہے کہ رش کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، زیادہ لوگ کیونکہ جمع تھے، وہ جو میرے دل میں بات تھی لباس کے بارے میں نے مولا سے سوال کرنا تھا، وہ میں نہ کر سکا، اور میں مولا کی زیارت کر کے یہ بات کہے بغیر واپس اپنے وطن لوٹ آیا۔ یہ کہتا ہے میں راستے میں سوچتا آیا کہ میں خط لکھ کے مولا کو یہی بات پھر بتا دوں گا۔ جب میں گھر پہنچا، نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں گیا، مسجد میں بیٹھ کر میں نے خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد میں نے استخارہ کیا کہ یہ خط مولا کو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو یہ سہیل کہتا ہے کہ میرا استخارہ منع آیا، یعنی استخارے میں اشارہ تھا کہ یہ خط آپ کو مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو یہ کہتا ہے میں نے ارادہ ہی ترک کر لیا، میں نے پروگرام چھوڑ دیا کہ بس اب یہ خط مولا کی طرف نہیں بھیجوں گا۔ سہیل کہتا ہے ان کی عظمت کو سلام، 2 دن گزرے تھے کہ ایک بندہ میرے شہر میں، میرے گاؤں میں لوگوں سے میرے متعلق پوچھ رہا تھا کہ سہیل کہاں رہتے ہیں، سہیل کا گھر کہاں ہے۔ لوگوں نے میرے گھر کا پتہ دیا، یہ میرے دروازے پہ آیا، دستک کی، دق الباب کیا۔ جب میں باہر آیا تو اس نے مجھے سلام بھی کیا اور ساتھ وہ گٹھڑی میرے حوالے کی جس میں کپڑے تھے، اور اس نے پیغام دیا کہ مولا امام جواد علیہ السلام نے یہ کپڑے آپ کی طرف بھیجے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ میرے دل میں یہ بات تھی، میں نے مولا کے سامنے ظاہر بھی نہیں کی، میں نے مولا کو درخواست بھی نہیں کی، لیکن لوگوں کے ارادے سمجھنے والے امام اپنی مرضی سے یہ کپڑے میری طرف بھیج دیے۔ اور یہ کہتا ہے اس سے زیادہ حیران میں تب ہوا جب میں نے وہ کپڑوں کی گٹھڑی کھولی اور اس میں کپڑے دیکھے، ویسے ہی کپڑے تھے جیسے میں چاہتا تھا کہ مولا کی طرف سے مجھے ایسے لباس اور ایسے کپڑے ملے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت تھی ائمہ کرام کی، مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ساری زندگی اس کے پاس، یعنی سہیل کے پاس، یہ مولا کے بھیجے ہوئے کپڑے رہے، اور جب یہ فوت ہوا، جب اس مومن کا انتقال ہوا، جب مولا کا یہ محب دنیا چھوڑ کر جانے لگا، تو انہی کپڑوں میں جو مولا نے بھیجے تھے اس کی طرف، انہی کپڑوں میں اس کو کفن دے کر قبر میں دفن کیا گیا۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں بھی یہ وہ جو تحفہ تھا مولا کی طرف سے کپڑے آئے تھے، انہی کے ساتھ دفن ہوا، انہی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔